السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو چٹھی میں سوال لکھ کر بھیجا ہے اس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا، سلام کے بعد رخ بدلنا۔ امام صاحب نماز با جماعت میں سلام پھرنے کے بعد قبلے کی طرف سے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کا سلام پھرنے کے بعد چہرہ پھیر لینا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 117 میں کتاب الاذان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھرتے تو اپنا چہرہ مبارکہ ہماری طرف پھیر لیتے۔ اور پھر ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا، جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھتے وقت سلام پھرنے کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ یا پورا کلمہ طیبہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ سنیں، پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، نماز کے بعد ذکر کرنے کے بیان، نماز کے بعد دعا کرنے کا بیان بھی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 116 میں ہے نماز کے بعد ذکر کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا فرض نماز سے فارغ ہو کر بلند آواز سے ذکر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو لوگوں کا نماز سے فارغ ہونا اسی ذکر کی آواز سے سن کر معلوم ہوتا تھا۔ تو بخاری شریف کی ان تینوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ فرض نماز میں سلام پھرنے کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ یا پورا کلمہ طیبہ یا تکبیر پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اور جماعت ختم ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ مبارک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے۔ اس سنت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔